کہ یہ جو ایک بیانیے کی جنگ ہے جس کے اندر پاکستان یہاں سے حقائق بتاتا ہے یا پاکستان بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تمہیں جواب دینے کی، ادھر سے اس بیانیے کو روک دیا جاتا ہے. اور یقین مانیے کہ جو سب سے بڑی ویورشپ اس بیانیے کو ملتی ہے وہ بھی انڈیا سے ملتی ہے، کیونکہ انڈیا وہ مذاق سن کر تھک گئے ہیں، وہاں کی عوام وہ حقائق جاننے کے لیے صرف اس میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جو پاکستان سے وہاں پر جاتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بندش کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کی وہاں پر سوشل ایپس پر؟ یہ بات سب پر آیا ہے کہ انڈیا میں میڈیا کو گیگ کیا جا رہا ہے، اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی سب پر آیا ہے کہ یہاں تک کہ وہاں کی کورٹس پر بھی ایک انفلوئنس، وہ آر ایس ایس پروپیلڈ بی جے پی گورنمنٹ، اس کا ایک تسلسل، اور جو کورٹ کے افراد، کورٹ کے ججز یا اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز، وہ اگر ڈائریکشنز پہ بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، تو ان کے ساتھ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ جا کے پریشرائز کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سختی کرتے ہیں. تو یہ بات کافی اب تو منظر عام پر آ چکی ہے، تو جس کی وجہ سے انڈیا ویسے ظاہراً تو اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوری قوت دنیا میں ظاہر کرتا ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا بھی اس کو صحرا مل چکا ہے تقریباً. تو وہ تمام چیزوں کے باوجود جب سے اور جب مودی گورنمنٹ یا جب بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے تب یہ مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، ایک فوبیا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ چند یوٹیوب چینلز کو بھی فلٹر کیا جا رہا ہے، فائر وائل لگائی جا رہی ہیں، اپنے ناظرین کے لیے بند کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج کے دور میں یہ تو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ میں بھی دیا ہوا ہے، انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی دیا ہوا ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن، فریڈم آف اسپیچ. تو وہ ان کو اس لیے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ذہن استعمال کر کے صحیح اور غلط کا موازنہ کرنے میں انہیں دشواری ہو. تو اصل تو چیز یہ ہے. اب رہا سوال کہ وہ کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ مودی جب 14 سال کی عمر کے تھے اس وقت سے لے کے اب تک ان کی ایک ذہن سازی ہوئی ہے، وہی ذہن سازی ہوئی ہے جو کہ آر ایس ایس کی ہے. تو اس لحاظ سے حکومت بھی بی جے پی کی اسی بینٹ آف مائنڈ پر، انڈیا ایک سیکولر ملک رہا اچھا، ہے یہ انڈیا بالکل میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمیل صاحب، لیکن اب جو پوری دنیا کے اندر ایک بیانیہ بنانے کی بھی ان کی جانب سے کوشش کی گئی، کل نیو یارک ٹائمز نے ان کا وہ بھانڈا پھوڑ دیا، پھر امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافیل نے بھی اس حوالے سے جو پاکستان نے آفر کی کہ آئیں مل کر تحقیقات کر لیتے ہیں، اس کو سراہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 5 منٹ پر کسی پر الزام تراشی کر دینا یہ نامناسب ہے. تو پھر جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا تھا پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بھی، اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا بری طرح؟ وہ اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے ہے، لیکن جو کامیابی کی توقع تھی وہ کامیابی نہ سیکیورٹی کونسل کے جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے شائع کی ہے کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد، اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہو سکی. اور اب کم از کم ان کے کچھ میڈیا ہاؤسز اس چیز کو بیان بھی کر رہے ہیں اپنے پبلک کے سامنے کہ انہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے سیکیورٹی کونسل کے اسٹیٹمنٹ سے. تو وہ ایک، اور دوسرا دنیا میں جو کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے کہہ دے کہ ہاں جس طرح وہ پاکستان کو کہہ رہی ہیں کہ لنکیج پاکستان سے ملتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی بات کرنے، اور اس کے علاوہ ان کے اسپوکس پرسن بھی یہی بات کرنے، مائیکل روبیو بھی یہی بات کرنے، کسی نے یہ بات نہیں کی. تو آپ کی بات درست ہے کہ انہیں وہ کامیابی نہیں ہوئی ٹھیک جو ہے. وہ توقع کر رہے تھے. حالانکہ ان کا جیو پولیٹیکل جو اس وقت منظرنامے میں انڈیا کی اہمیت بہرحال ہے چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے، اور اس کو وہ خوب ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ معاہدوں کے حوالے سے جو ہے وہ سنتاس معاہدہ اگر انہوں نے ختم کیا تو کیا شملہ ایگریمنٹ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یا اور جو معاہدے پاکستان انڈیا کے چل رہے ہیں اس وقت نیوکلیر کے یا دیگر، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایگریمنٹس کا دیر از اے لا آف ایگریمنٹس جو کہ جنیوا کنونشن 1969 کا ہے. تو جتنے بھی ایگریمنٹس، اگر کسی ایگریمنٹ میں جس طرح آپ نے شملہ کا ذکر کیا، اس میں اگر یہ بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایگریمنٹ کو کس طریقہ کار سے ایگریمنٹ سے نکلا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے جنیوا کنونشن 1969 کا،
एग्रीमेंट से निकलने का तरीका उसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये जब एक दफ़ा एग्रीमेंट हो जाता है तो इसका डिपॉजिटरी जो है वो यूनाइटेड नेशंस है, तो लिहाजा इसमें इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है इंटरनेशनल। तो आपकी बात की शिमला मुआहदे में यस, कोई भी मुआहदा जो है उसमें प्रोविजन हो सकता है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं है, हेल्ड इन अबेंस की कोई बात नहीं है, वहाँ सस्पेंशन की भी कोई बात नहीं है, बड़ा मजबूत और मजबूत मुआहदा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने हठधर्मी के साथ उसको एक नया लफ्ज ईजाद कर दिया जो कि उसमें नहीं है ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में, और वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। ये और बात है कि उसमें तरीकाकार दिया हुआ है कि किस तरह इंडिया को वापस कटहरे में लाया जाए, उसका एक पूरा तरीकाकार है। लेकिन आपकी बात कि हम निकल सकते हैं, हाँ हम शिमला मुआहदे से निकल सकते हैं, उसका तरीकाकार दिया हुआ है। बाकी जो भी मुआहदे हैं उसका, लेकिन मुआहदे किए जाते हैं काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद, काफ़ी उस पर बहस और काफ़ी उस पर डेलिब्रेशन करने के बाद दोनों मुल्क के अपना अपना मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए करते हैं। तो वो जो भी मुआहदे जब ख़त्म होंगे तो ज़ाहिर है उसके मज़मरात हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम ना पहले चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई मुआहदा खाम-खा के ख़त्म हो, हम तो पासदारी करते हैं तमाम मुआहदों की, हम तो इंटरनेशनल कानून की भी पासदारी करते हैं। देख लीजिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हमारे तमाम नुकात पेश किए अपने बयानिए के मुताबिक, वो तमाम के तमाम बयानिए जो हैं वो एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हैं, और उसमें हमने कहा है कि ये हम इसको इट विल टेंट अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगर पानी बंद किया गया। हालांकि हमें पता है कि पॉसिबल, क्योंकि जब तक कि इंडिया उनका अपना एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट इफ्तिखार दारो, उसने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है जो कि जिसका कि सारी जिंदगी गुजर गई है हाइड्रो से और डैम्स बनाने से, तो कहता है कि 30 साल से कम नहीं लगेंगे इंडिया को पानी को बंद करने के लिए। लेकिन हाँ, शरारतें कर सकता है, जो डाटा शेयरिंग नहीं करना और बाकी चीज़ें करना, वो एक बड़ी लंबी चीज़ है, दास्तान है उसकी। लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब कि यस, बाकी मुआहदों से भी वाकआउट किया जा सकता है, लेकिन उसके मज़मरात होते हैं, उसके लिए उस पर फिर टेंशन क्रिएट होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप देख लीजिए आपके सामने इंडस वाटर ट्रीटी कि उसमें अगर जो इंडिया ने शरारत की है उसके तो बड़े खतरनाक नताइज हैं। पाकिस्तान ने वो दुनिया को बता दिया है, और दुनिया उस पर थोड़ी हैरत अंगेज तो नहीं बल्कि फिक्रमंद ज्यादा है कि दोनों न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क है, और अगर वो ऐसे मामले पर एक मुल्क कहता है कि हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो कि है हमारी 80%, 90% आबादी का दारोमदार मौत और जिंदगी का सवाल है, तो फिर तो कोई वेपन से तो नहीं मारे जाते हैं लोग बाकी तरीक़ाकार से भी मारे जाते हैं ना। तो हमें अगर मारने की कोशिश की पानी बंद करके, तो फिर तो डिक्लेरेशन ऑफ वार हमारा यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 1 के तहत भी बन जाता है कि हम उसको कह सकते हैं और हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं।